بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے سنن نسائی میں سے کتاب الجنائز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ تو کتاب الجنائز، جنائز جمع ہے جنازہ کی، اور جنازہ جو ہے وہ جیم کے زبر کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے اور جیم پر زیر کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے۔ جیم پر زبر کے ساتھ جب جنازہ پڑھا جائے گا تو اس سے مراد وہ بستر ہوگا کہ جس کے اوپر میت کو لٹایا جاتا ہے، اور جیم پر اگر زیر کے ساتھ پڑھا جائے تو اس سے مراد وہ میت ہوگی کہ جو بستر پر لٹائی جاتی ہے۔ اب یہی بات جو ہے وہ الٹ بھی کہی گئی ہے، یعنی جو جنازہ ہے وہ اس کے معنی جنازے کے بیان ہوئے ہیں، اور جنازے والے کے جنازے میں یعنی بالعکس بھی اس کو جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے۔ پہلا باب جو ہے باب تمنی الموت، کہ موت کی تمنا کے بیان میں ہے کہ موت کی تمنا کرنا کیسا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ لا یتمنین احد منکم الموت، کہ تم میں سے ہرگز کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے۔ اما محسنا فلعلہ ان یزداد خیرا، کیونکہ کوئی بھی انسان دو حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں جو ہے وہ مبتلا ہوگا، یا تو وہ انسان نیک ہوگا، تو اگر تو انسان نیک ہوگا تو اس کی زندگی اس کے لیے باعث خیر ہے، کیونکہ جتنی اس کی زندگی ہوگی وہ اتنے نیک اعمال کرے گا، اتنے خیر کے اعمال کرے گا، اور اس کے لیے وہ خیر کا سبب بنے گا۔ تو اما محسنا فلعلہ ان یزداد خیرا، تو ہو سکتا ہے وہ نیک ہے، اگر تو وہ نیک ہے تو وہ مزید خیر کے کام کرے گا، مزید جو ہے وہ اچھے کام کرے گا، اس کے لیے اس کے اندر خیر ہوگی۔ واما مسیئا فلعلہ ان یستعتب، اور دوسری صورت یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ گناہ گار اگر ہوگا تب بھی اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ موت کی تمنا کرے۔ کیونکہ اگر وہ گناہ گار بھی ہے تو لمبی زندگی میں جتنی اس کی لمبی زندگی ہوگی تو اس کے لیے اتنے زیادہ مواقع ہوں گے، اتنی زیادہ اپرچونیٹیز ہوں گی، اتنے زیادہ اس کو جو ہے وہ موقع ملیں گے کہ وہ اللہ کی طرف واپس رجوع کر لے، واپس توبہ کر لے۔ کتنی خوبصورت جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کو بیان فرمایا ہے، ایک بات کا ارشاد فرمایا، اور پھر اس کی علت کو بھی بیان کیا ہے، اس کی وجہ کو بھی بیان کی ہے۔ تو یہ اسلوب نبوی ہے کہ جو کہ ہمیں ساتھ ساتھ اس میں ہمیں ملتا ہے، اس کو سیکھنا چاہیے ہمیں۔ اسی طرح اگلی روایت میں آتا ہے جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا یتمنین احدکم الموت لضر نزل به فی الدنیا، تم میں سے کوئی شخص بھی جو ہے وہ موت کی تمنا نہ کرے اس نقصان کی وجہ سے، اس تکلیف کی وجہ سے، اس مصیبت کی وجہ سے جو کہ اس کو دنیا میں پہنچا ہے۔ ولیکن لیقل، لیکن وہ کہے اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی ما کانت الوفات خیرا لی، کہ اے اللہ مجھے زندگی عطا فرما اگر زندگی میں میرے لیے میرے زندگی میں میرے لیے خیر ہے، میرے زندہ رہنے کے اندر اگر خیر ہے، میرے زندہ رہنے میں، میری زندگی میں، میری لمبی عمر میں اگر خیر ہے تو مجھے زندگی عطا فرما۔ وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، لیکن اگر میری زندگی کے اندر کوئی خیر نہیں ہے تو اے اللہ اگر تو یہ سمجھتا ہے، تیرے علم میں ہے کہ وہ میرے لیے وفات، موت جو ہے وہ خیر ہے، تو پھر مجھے وفات دے دے۔ تو اس میں بھی گویا کہ اس دعا پہ بھی انسان اگر غور کرے تو موت کی تمنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف جو ہے وہ آپ کا ایک توکل ہے، اور اللہ کی طرف آپ نے ایک دعا کی کہ اللہ تیرے علم میں اگر ہے کہ میری زندگی میں خیر ہے تو مجھے زندگی عطا فرما، لیکن اگر تو سمجھتا ہے میرے لیے وفات میں خیر ہے تو مجھے وفات عطا فرما۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت ایک دعا بھی ہے، اسلوب نبوی بھی ہے، جو کہ ہمیں دنیا کی پہنچنے والے مسائل، پہنچنے والی تکلیف، پہنچنے والی پریشانیوں کے حوالے سے ہمیں ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ جب کوئی دنیاوی کوئی تکلیف پہنچے، کوئی دنیاوی کوئی مصیبت پہنچے تو مایوس نہیں ہونا، اور مایوس ہو کے جیسے لوگ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، لوگ خودکشی کی طرف یا بالکل مایوس ہو جانا
اور بالکل جو ہے وہ اس طرح سے اپنے آپ کو بالکل یعنی سمجھتے ہیں، تو اس طرح سے وہ موت کی تمنا کرتے ہیں، بلکہ موت کی تمنا سے بڑھ کر بعض لوگ خود موت کو اپنے گلے لگا لیتے ہیں، تو یہ رویہ جو ہے اللہ کو ناپسند ہے، ہمارے خالق ہمارے مالک کو ناپسند ہے، بلکہ اس کے بدلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنی خوبصورت اسلوب جو ہے وہ سکھلایا ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے جو ہے اپنے آپ کی تربیت کریں، اپنے نفس کی تربیت کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔